اذان کے اندر وسیلہ کا لفظ کیا ظاہر کرتا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر پہلی صف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں صاحب الوسیلہ لکھا ہوا ہے، ایسا کیوں ہے؟ گزشتہ روز میں نے یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو صحابہ کرام آپ کی حیات میں وسیلہ بناتے تھے، آپ کی کس چیز کو؟ دعا کو، اور چونکہ اب آپ فوت ہو گئے ہیں اس لیے اب دعا والا وسیلہ بھی ممکن نہیں ہے۔ باقی رہا آپ کی ذات کو وسیلہ بنانا، اگرچہ بنانے والے بہت ہیں لیکن کوئی صحیح واضح دلیل نہیں ملتی۔ بھائی کہتے ہیں پھر آپ یہ بتائیں کہ اذان کے اندر وسیلے کا لفظ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ اذان کے اندر ہے جی وسیلے کا لفظ؟ اچھا دعا کے اندر، اچھا چلیں جی، دعا کیا جی؟ اللہم رب ہذہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ۔ ترجمہ دھیان سے سننا ہے، اب ترجمہ دھیان سے سننا ہے، ترجمے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ درود و سلام کے نعرے لگانے والے تو بہت ہیں، درود و سلام کے معنی کے اوپر غور کرنے والے کم ہیں۔ اگر درود و سلام کے معنی کے اوپر غور کریں گے تو یہاں سے بھی آپ کو توحید ملے گی۔ درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمتیں نازل فرما۔ کون دعا کر رہا ہے جی؟ امتی دعا کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ امتی سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی قبر پہ جا کے آپ سے مانگو، آپ کو پکارو، امتی سے کہا گیا آپ کی قبر پہ جا کے اللہ سے کہو یا اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکتیں نازل فرما۔ اور یہاں اس دعا کی طرف بھی اب آ جائیں، اللہم رب ہذہ دعوت التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، یہ جو اذان ہوئی ہے یہ ایک مکمل دعوت ہے، والصلاۃ القائمہ اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی اے اللہ دے۔ یہ کون کس سے کہہ رہے ہیں ہم؟ کون کہہ رہا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے، امتی کہہ رہا ہے، آتی اے اللہ دے محمدن، جناب محمد علیہ السلام کو یا اللہ کیا دے؟ الوسیلہ، وسیلہ دے۔ لگتا ہے یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے بھائی، یہ تو الٹا امتی مانگ رہا ہے آپ کے لیے وسیلہ، یہ تو الٹا امتی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ دے۔ تو پھر یہ وسیلہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حوالہ کس کتاب کا دے رہا ہوں؟ مسلم شریف کا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ یہ وسیلہ کس چیز کا نام ہے جنت میں؟ یہ دعا والا وسیلہ نہیں ہے، یہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ وسیلہ کسی اور کو نہ دینا، یہ مقام ہمارے نبی کو دینا۔ ہم دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے۔ تجھے تو یہ کہا گیا تھا اپنے نبی کے لیے دعائیں کرنا، تو نے نبی سے دعائیں شروع کر دی۔ تو میرے بھائی پتہ چلا کہ اس دعا میں وسیلے سے مراد وہ مقام ہے جو جنت میں آپ کو ملے گا۔ اور اب بھائی کہتے ہیں کہ وہ آگے نام لکھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے نام کتنے تھے جی؟ جی نبی علیہ السلام کے نام پوچھ رہا ہوں، کتنے نام تھے آپ کے؟ 99۔ ادھر ایک گروپ ہے 99 کا، ادھر گروپ کتنا ہے جی؟ 2 والا۔ 99 اور 2 کا مقابلہ ہو گیا آپس میں۔ اب کوئی درمیانی راہ نکال لیں، کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، سب کچھ ہی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سب کچھ ٹھیک کیسے ہوگا؟ 99 بھی ٹھیک، 2 بھی ٹھیک، 50 بھی ٹھیک، 70 بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک۔ کیا کریں؟ کسی ایک نتیجے تک پہنچنا پڑے گا۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام کے جو نام ہیں وہ 2 ہیں، ایک احمد اور ایک
باقی کچھ آپ کے القاب ہیں وہ بھی 99 نہیں ہیں، چند ایک حدیث سے ثابت ہیں، باقی دھکے سے لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ جیسے اللہ کے 99 نام ہے برابر میں آپ کے بھی لکھو، مقابلہ کرنا ہے اللہ اور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ بلکہ لوگ اور آگے بڑھ گئے، اور بھی آگے بڑھے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی لوگوں نے 99 نام بنا لیے ہیں۔ پھر کہیں گے نہیں جی ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم کوئی مقابلہ نہیں کرتے آپس میں، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اگر نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے جنت میں جائے گا، تم نے پہلے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بھی 99 ہم نے بنانے اپنی طرف سے، یا تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بتا کر جاتے کہ میرے 99 نام ہیں، دھکے سے تم نے بنا لیے، اور پھر وہاں پہ بھی تم نے بس نہیں کی، کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے نیچے گرے گا پھر گرتا ہی چلا جائے گا۔ پہلے نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، پھر ولیوں کو کرے گا، پھر اور نیچے آئے گا، پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، کیونکہ شیطان کے نرغے میں آ گیا ہے، اب جدھر شیطان لے جائے بھاگتا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، سب سے پہلا مسئلہ کہ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ ہاں جی 99، یہاں بھی 2 گروپ ہو گئے، ایک بے شمار اور ایک 99 والا گروپ۔ کس کی بات مانے جی؟ میرے بھائی دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے 99 ناموں کا ذکر ہے، وہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ بخاری شریف کی حدیثیں قابل اعتماد ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی۔ حدیث صحیح ہے، حدیث کے میرے بھائی آپ کی توجہ بھائی کی طرف ہے اور میری آپ کی طرف ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث صحیح ہے، بخاری شریف میں آئی ہے، لیکن اس کے سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام 99 نہیں، اس حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نام ہے ہی 99۔ اللہ کے نام بے شمار، اللہ کے نام ان میں سے 99 جس نے یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نام محدود نہیں ہیں، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا میں کہتے تھے جو ابن حبان میں آئی ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے تھے، اللہ کو واسطہ دیتے تھے آپ بھی، نبی علیہ السلام بھی اللہ کو واسطہ دیا کرتے تھے، کس چیز کا؟ اپنی ذات کا نہیں، آپ کہتے تھے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ کہ اللہ میں سوالی بن کر آیا ہوں، کون کہہ رہے ہیں؟ پتا چلا کہ نبی علیہ السلام بھی سوالی ہیں، کس کے در کے؟ تو نبی کس کے در کے سوالی ہوئے؟ اور ہمیں نعتیں پڑھائی جاتی ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، اوپر سے کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے، تم ویسے ہی بولتے رہتے ہو۔ کیا یہ شرک نہیں ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی؟ سارے نبی کس کے در کے سوالی ہیں؟ اللہ کے در کے سوالی، یہ ہے توحید۔ اور کبھی ہمیں نعتیں سناتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، سرکار نہیں بلاتے، سرکار کا رب بلاتا ہے۔ پھر کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے، بڑی پکی ہے تمہاری توحید، جو مرضی کرتے جاؤ پھر بھی کوئی شرک نہیں۔ تو میرے بھائی نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں سوالی بن کر آیا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ یا اللہ سوال بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک وسیلہ ہے، واسطہ۔ کیا؟ کہ یا اللہ تیرے جتنے نام ہیں، تیرے جتنے نام ہیں سب ناموں کا واسطہ دیتا ہوں۔ یا اللہ تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو تو نے آسمانی کتابوں میں نازل کیے ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو تو نے اپنے نبیوں کو بتائے ہیں۔ یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو تیرے پاس ہیں، تو نے کسی کو نہیں بتائے، جو تیرے پاس ہیں تو نے کسی کو۔
اور 99 تو بتا دیے گئے ہیں. پتا چلا اور بھی بے شمار نام ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائے. پھر آگے سوال ہے. سوال کیا ہے؟ پہلے اللہ کو بتایا کہ میں سوالی بن کے آیا ہوں، پھر اللہ کو واسطہ دیا اللہ کے ناموں کا، اور اس کے بعد کہا یا اللہ دعا یہ ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. قرآن پاک بہار کیسے بنے گی؟ قرآن پاک بہار کیسے بنے گا؟ ریشم کے گلاب میں لپیٹ کر رکھنے سے نہیں. پڑھیں اور سمجھا رہی ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، پھر دل میں بہار ہوگی، پھر سکون آئے گا، پھر لذت ملے گی کہ میرا رب یہاں پہ جنت کی بات کر رہا ہے. یہاں ان کے لیے جنہوں نے نبیوں کو تنگ کیا جہنم کی بات کر رہا ہے. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہم روزے قیامت رب کا چہرہ دیکھیں گے. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. ترجمہ معلوم ہوگا پھر دلوں میں بہار آئے گی. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. یا اللہ قرآن کے ذریعے میرے غم دور کر دے، میری پریشانیاں ختم کر دے. یہ دعا کرتے تھے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نام تو ہوئے بے شمار. نبی علیہ السلام کے نام 2 ہیں، باقی کچھ آپ کے القاب ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، اور زور لگا کے 99 کرنا یہ غلط ہے. اللہ کے برابر میں لے کر آئیں گے. پھر وہاں سے فارغ ہوئے، پھر کہا آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی برابر میں لے کر آنا ہے. یہ کام جو ہے نا یہ چھوڑ دیں. تو باقی وہ نام جو لکھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے، وہ ترکی حکومت کا کام ہے. کس کا کام ہے جی؟ ترکی حکومت کا کام ہے. اسی وقت سے وہ کام چلا آ رہا ہے. کچھ تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں، ساری تبدیلیاں بھی نہیں کی. باقی صاحب الوسیلہ آپ کو کہنا کوئی اتنا غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اذان کے بعد والی دعا میں خود بتایا ہے کہ میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے وسیلہ دے، اور مسلم شریف میں آپ کی حدیث ہے کہ وہ وسیلہ امید ہے کہ مجھے ہی ملے گا. تو آپ صاحب وسیلہ ہیں، یہ نہیں کہ جنت میں وسیلہ مقام آپ کو ملے گا، یہ مطلب ہے اس کا.